بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ علیہ۔ پیارے دوستو السلام علیکم۔ اردو اسلامی تاریخی کہانیوں کا سلسلہ جاری ہے جس میں سلطان صلاح الدین ایوبی کے حالات زندگی بیان ہو رہے ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آ رہی ہوں گی، تو اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو لائک کرنے کے بعد سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ تو چلتے ہیں ایک نئی کہانی کی طرف۔ باربک اور دوسرے بااثر باطنی امراء اسد الدین شورکوہ کی موت پر خوشی کا اظہار کر رہے تھے اور بار بار خلیفہ اعظم کو مشورے دے رہے تھے کہ اس بار وزارت عثمہ کے انتخاب میں کسی سیاسی مسلط سے کام نہ لیا جائے۔ خداوند عالم نے بروقت ہماری مدد کی ہے اور ہمیں اس اچانک سے نازل ہو جانے والی مصیبت سے نجات بخشی ہے۔ خلیفہ اعظم نے باربک اور باطنی امراء سے وعدہ کر لیا تھا کہ وہ ہر حال میں ملکی مفادات کا خیال رکھے گا۔ اسد الدین شورکوہ کے مرتے ہی مصری اور شامی امراء میں اقتدار حاصل کرنے کے لیے شدید کشمکش کا آغاز ہو چکا تھا۔ شامی امراء میں عین الدولہ باروکی، قطب الدین بنال، سیف الدین علی بن احمد اور یوسف صلاح الدین کے ماموں شہاب الدین محمود ہارمی پیش تھے۔ دوسری طرف ابو جعفر اور علی ناصری مصر کی وزارت عظمیٰ کا خواب دیکھ رہے تھے۔ ان دونوں کو یقین تھا کہ وہ مقامی ہونے کے سبب مصر کے وزیر اعظم منتخب ہو جائیں گے۔ ابو جعفر کے مقابلے میں علی ناصر زیادہ پر امید تھا کہ اسے درپردہ باربک کی حمایت حاصل تھی۔ خلیفہ اعظم شدید ذہنی کشمکش میں مبتلا تھا کہ وہ وزارت عظمیٰ کے شدائیوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرے۔ اگر کسی شامی امیر کی طرفداری کرتا ہے تو مصری امراء کی ناراضگی کا خطرہ تھا۔ آخر ایک ہوش مند عالم فقیہ ضیاء الدین عیسیٰ نے خلیفہ اعظم کو مشورہ دیتے ہوئے کہا، وزارت عظمیٰ کے تمام مدعی بوڑھے ہو چکے ہیں، نہ ان کے کمزور بازو میدان جنگ میں تلوار کا بوجھ اٹھا سکتے ہیں اور نہ ان کے کمزور دماغ زیادہ دور کی سوچ سکتے ہیں۔ ان امراء کے برعکس یوسف صلاح الدین جوان بھی ہے اور مرد میدان بھی۔ اس کی جنگی صلاحیت تو آپ نے آزما ہی چکے ہیں کہ اس نے شاور جیسے عیار اور غدار کو گرفتار کر کے مقتل تک پہنچایا۔ مجھے اس کے چہرے سے فہم و فراست اور ضبط محل کے اثار نظر آتے ہیں۔ بالفرض کوئی سیاسی مسئلہ الجھ گیا تو پھر آپ کے تجربات و مشاہدات اسے حل کر سکتے ہیں۔ خلیفہ اعظم کو فقیہ ضیاء الدین عیسیٰ کی تجویز پسند آئی، مگر وہ پھر بھی رات بھر سوچتا رہا۔ دوسری طرف فقیہ ضیاء الدین بھی رات بھر یوسف صلاح الدین کے حق میں دعا کرتے رہے، اے اللہ اس نوجوان کو غلبہ طاقت اور اہل ایمان کی مدد فرما کہ تیری ہدایت و توفیق کے بغیر ہم اپنی جگہ سے جنبش بھی نہیں کر سکتے۔ یوسف صلاح الدین سے فقیہ ضیاء الدین کی رغبت کے دو اسباب تھے۔ ایک یہ کہ وہ عالم شباب میں باکردار نوجوان تھا، دوسرا یہ کہ اب تک مصر کی وزارت پر باطنیوں کا غلبہ تھا۔ فقیہ ضیاء الدین نے ایک طویل عرصہ نہایت اذیت و کرب میں گزارا تھا۔ آج انہیں امید ہو چلی تھی کہ اگر خلیفہ اعظم یوسف صلاح الدین کو وزیر اعظم نامزد کر دیتا ہے تو باطنیوں پر قابو پانا آسان ہو جائے گا اور سرزمین مصر کو گمراہوں کی اس جماعت سے نجات مل جائے گی۔ پھر جب دوسرے دن خلیفہ اعظم نے یوسف صلاح الدین کی وزارت عظمیٰ کا فرمان جاری کیا تو حاضرین نے دربار پر سکتہ ستاری ہو گیا۔ مصری امراء اور ابو جعفر اور علی ناصری ناگوار چہروں کے ساتھ دربار سے اٹھ کر چلے گئے۔ شامی امراء قطب الدین جنال، سیف الدین علی بن احمد اور یوسف کا ماموں شہاب الدین محمود ہارمی خاموش بیٹھے رہے، مگر چوتھا شامی امیر عین الدولہ باروکی نہ صرف دربار سے اٹھ گیا بلکہ مصر چھوڑ کر سیدھا دمشق چلا گیا۔ پھر جب امیر عین الدولہ سلطان نور الدین محمود زنگی کی خدمت میں حاضر ہوا تو سلطان عادل نے انتہائی برہم لہجے میں کہا، تم نے یوسف کو تنہا چھوڑ دیا، تمہیں لازم تھا کہ مصر میں رہ کر اس کے ہاتھ مضبوط کرتے۔
وہ میرا نمائندہ ہے۔ امیر عین الدولہ سر جھکائے سلطان نور الدین محمود زنگی کی غضبناک گفتگو سنتا رہا۔ وہ سلطان عادل کو اپنے دل کا حال کس طرح بتاتا کہ اس سے ایک نوجوان کی ترقی برداشت نہیں ہو رہی ہے۔ خلیفہ اعظم نے یوسف صلاح الدین کو تحفے میں ایک شمشیر جواہر دار پیش کی جس کی قیمت 5000 دینار تھی۔ دیگر تحائف میں 10,000 دینار کا ایک نایاب بار اور زرد رنگ کا ایک انتہائی تیز رفتار گھوڑا، سونے کی تاروں سے بنا ہوا ایک جبہ اور امامہ شامل تھا۔ یوسف صلاح الدین کے انتخاب پر مصری امراء نے اپنے شدید رد عمل کا اظہار کیا تھا۔ ابو جعفر اور علی ناصری تنہائی میں خلیفہ عادل سے ملے اور اپنی جان نثاریوں کے قصے سناتے ہوئے بولے، امیر المومنین، کیا ہم نے اس دن کے لیے سرزمین مصر کو اپنا خون پلایا تھا کہ جب فصل تیار ہو جائے تو اسے ہمارا بدترین دشمن کاٹ کر لے جائے؟ خلیفہ اعظم نے چونک کر اپنے دونوں امراء کی طرف دیکھا۔ وہ ابو جعفر اور علی ناصری کی بات سمجھنے سے قاصر تھا۔ کیا تم نشاندہی کر سکتے ہو کہ ہمارا بدترین دشمن کون ہے؟ ابو جعفر نے انتہائی مکاری کا مظاہرہ کیا، چند لمحوں تک ادھر ادھر دیکھتا رہا، پھر آگے کی طرف جھک کر سرگوشی کے انداز میں کہنے لگا، یوسف، جسے آپ نے مصر کا وزیر اعظم نامزد کیا ہے اور جس کی پشت پر سلطان نور الدین محمود زنگی کا ہاتھ ہے، بڑی عجیب بات ہے کہ آپ نے اپنا پورا گھر ایک جاسوس کے حوالے کر دیا ہے۔ خلیفہ اعظم نے اپنے دونوں امراء کی بات بہت غور سے سنی، پھر بہت نرم اور سیاسی لہجے میں انہیں سمجھایا، یہ ایک عارضی انتظام ہے چونکہ یوسف نے مصر کے عوام کو شاور جیسے ظالم اور شفاق انسان سے نجات دلائی ہے، اس لیے لوگوں کے دلوں میں اس کی شخصیت کے خوشگوار اثرات موجود ہیں۔ اگر ایسے موقع پر یوسف کو ہٹایا گیا تو مصر کی رعایا کو گراں گزرے گا۔ کچھ دن گزر جانے دو، جب یوسف کے جذبات ٹھنڈے ہو جائیں گے تو سلطان نور الدین زنگی کا جاسوس بھی۔ خلیفہ اعظم نے قصداً اپنی بات ادھوری چھوڑ کر ابو جعفر اور علی ناصری کو بہلانے کی کوشش کی۔ ان دونوں اقتدار کے بھوکوں نے خلیفہ اعظم کے ادھورے جملے کا یہی مطلب لیا کہ ان کی چال کامیاب ہو گئی ہے اور یوسف صلاح الدین کا قصہ پاک ہو جائے گا۔ یہ سوچتے ہوئے ابو جعفر اور علی ناصری خلیفہ کی خلوت گاہ سے اٹھ کر چلے گئے۔ دوسرے دن مصر کا روحانی پیشوا باربک خلیفہ اعظم سے تنہائی میں ملا۔ اس کے روب و جلال کا یہ عالم تھا کہ خلیفہ اپنی نشست سے کھڑا ہو گیا اور اس نے آگے بڑھ کر باربک کے ہاتھوں کو بوسہ دیا۔ باربک نے انتہائی ریاکاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے خلیفہ اعظم کے سر پر ہاتھ رکھ کر رکھ دیا، امیر المومنین کی عمر دراز ہو اور اقتدار عالیہ نسل در نسل منتقل ہوتا رہے۔ خلیفہ اعظم نے باربک کا شکریہ ادا کیا، پھر دونوں بیٹھ گئے۔ آپ نے کیسے زحمت کی؟ خلیفہ اعظم نے باربک سے سوال کیا۔ یکا یک بارگر بہت زیادہ سنجیدہ نظر آنے لگا۔ کسی گمراہ انسان کا مصر کی وزارت عظمیٰ پر فائز ہونا نہایت ہی برا شگون ہے۔ باربک نے یوسف صلاح الدین کا نام لیے بغیر کہا، اگر یہ بدعت کچھ دن اور جاری رہی تو محلات شاہی پر عذاب آسمانی بھی نازل ہو سکتا ہے۔ باربک کا لہجہ بتدریج پرجلال ہوتا جا رہا تھا۔ پھر میری دوائیں بھی کسی کام نہیں آ سکتی، وقت سے پہلے خبردار کر رہا ہوں، یہ میری سیاسی مجبوری ہے۔ خلیفہ اعظم نے عاجزانہ لہجے میں کہا، کیسی مجبوری؟ باربک نے اپنے روحانی جلال کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، آج ہی میرا کوئی فدائی یوسف صلاح الدین کا کام تمام کر دے گا۔ یہ سن کر خلیفہ اعظم خوفزدہ ہو گیا۔ نہیں پیشوا محترم، ایسا ہرگز نہ کرنا، اگر یوسف صلاح الدین مصر میں قتل ہو گیا تو قیامت آ جائے گی، سلطان نور الدین زنگی میری سلطنت کو تباہ برباد کر ڈالے گا۔ اگر تم یوسف کا قتل نہیں چاہتے تو اسے آج ہی برطرف کر دو۔ باربک نے تہمت امیز لہجے میں کہا، علی ناصری تمہارا بہترین مددگار ثابت ہوگا۔ خلیفہ اعظم باربک کے بگڑے ہوئے تیور دیکھ کر سہم سا گیا۔ بس کچھ دن انتظار کر لیں، وہ نوجوان ہے جو اسے جوانی اور وزارت عظمیٰ کے نشے میں اس سے یقیناً کوئی غلطی سرزد ہوگی اور بس وہی اس کا آخری دن ہوگا۔
جلدی کرو، تمہارے پاس زیادہ مہلت نہیں ہے۔ یہ کہتا ہوا باربک کھڑا ہو گیا۔ اگر یوسف سے کوئی غلطی سرزد نہ ہو تب بھی تم اس کے کام میں عیب تلاش کر کے اسے مصر سے رخصت کر دو۔ خلیفہ اعظم نے آگے بڑھ کر باربک کو رخصتی کا بوسہ دیا اور بڑے فرماندانہ انداز میں کہا، ایسا ہی ہوگا محترم۔ جب باربک خلیفہ کی خلوتگاہ سے نکل کر چلا گیا تو اعظم نے خود کلامی کے انداز میں کہا، پہلے میں تم لوگوں کا انتظام کروں گا، پھر یوسف کی باری آئے گی۔ یہ کہتے کہتے خلیفہ اعظم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا تھا۔ خلیفہ اعظم خود بھی باطنیوں کے ایک فرقے سے تعلق رکھتا تھا اور اس کے دل میں بھی دوسرے باطنیوں کی طرح اہل ایمان کے لیے شدید نفرت کے جذبات موجود تھے، مگر حالات نے اسے ایک انتہائی نازک موڑ پر پہنچا دیا تھا۔ ایک طرف یروشلم کے عیسائی اس کی حکومت کو حسیرانہ نظروں سے دیکھ رہے تھے اور دوسری طرف ابو جعفر اور علی ناصری مصر پر قبضہ کرنے کی سوچ رہے تھے۔ الغرض خلیفہ اعظم کے اقتدار اور زندگی کو شدید خطرہ لاحق ہو گیا تھا اور فوج کئی حصوں میں تقسیم ہو گئی تھی۔ ہر امیر کا ایک الگ فوجی دستہ تھا۔ صرف یوسف صلاح الدین ایک ایسا شخص تھا جس کی اپنی فوج نہیں تھی۔ یہی سوچ کر خلیفہ اعظم نے اسے وزیر اعظم بنایا تھا کہ وہ بغاوت بھی نہ کر سکے گا اور اس کی مرضی کے مطابق کام کرتا رہے گا۔ پھر جب وہ اندرونی دشمنوں پر قابو پا لے گا تو یوسف صلاح الدین کو بھی برطرف کر دے گا۔ یہی وہ خفیہ منصوبہ بندی تھی جسے خلیفہ اعظم نے اپنے قریبی مشیروں پر بھی ظاہر نہیں کی تھی۔ تو یہ تھی آج کی خوبصورت کہانی۔ تو ملتے ہیں دوستو اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، خدا حافظ۔